نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلا حلف الفضول کے اندر جو معاہدہ ہوا، جو شرائط لکھے گئے، سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مکہ کے اندر امن کو قائم کیا جائے گا، مظلوموں کی مدد کی جائے گی چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، غریبوں کی مدد کی جائے گی، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ تمام مدعے رکھ کر کے ان تمام نے اس پر ایگریمنٹ کیا۔ جتنی باتیں صلح میں لکھی گئی، ایگریمنٹ کیا گیا، وہ پوری کی پوری باتیں اسلام کے خلاف تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کا رہنے والا اگر مدینہ کو آ جائے تو آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ کا مسلمان مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں۔ حالانکہ وہ تمام صلح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف تھی، اسلام کے خلاف تھی، لیکن آپ نے صرف اس چیز کو کہ مکہ کے اندر امن قائم رہے، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے پہلا جملہ کہا، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، افشوا السلام۔ تم پوچھتے ہو کہ کیا لے کر کے آیا ہوں؟ میں سلام کا پیغام عام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے معنی امن کے ہیں، سلامتی کے ہیں، شانتی کے ہیں، پیس کے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواہ النسائی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب ترین چیز جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے وہ ہے امن اور سلامتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے آپ کو پیام امن کہا جاتا ہے، یا پھر امن کا پیامبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا میں امن قائم کرنے کو آپ نے پسند فرمایا۔ چونکہ وقت مختصر سا ہے، میں زیادہ تمہیدی باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھے عنوان پر آنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو آپ نے مکہ میں کی تھی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے یہ دعا فرمائی، کہا کہ اللہ تیرے خلیل نے جو دعا کی تھی مکہ کے لیے، میں بھی دعا کرتا ہوں اس شہر کے لیے، مدینہ کے لیے، اللہ تو اس کو بھی امن والا بنا دے۔ کس نے دعا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ابراہیم نے دعا کی تھی وہی دعا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی کئی تعلیمات ہیں جس میں امن کی دعوت دی گئی ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام امن کا پیغام کس طرح دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے پیغام کو کیسے پھیلایا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ آپس میں جو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، جانتے ہیں سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی ہیں امن اور سلامتی کے۔ تو مذہب اسلام نے لوگوں کو سلام کی دعوت دی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم بھی ہوں۔ غیر مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تو آپ لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، کہ تمہارے لیے سلامتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام، سلامتی کا پیغام دنیا میں لے کر کے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا مومن وہ ہے، کون؟ جس کے ہاتھ و پیر سے دوسرا حفاظت میں ہو۔ اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ والمؤمن من امنہ الناس، فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے انسانیت محفوظ ہو، جس سے امن و امان قائم ہو۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ تو محترم حضرات، میں چونکہ زیادہ تمہیدی باتوں میں جانا نہیں چاہتا، کچھ احادیث میں نے آپ سے سامنے پڑھی ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام کس طرح دیتے تھے، آپ اس حدیث سے بھی آپ جو ہے ثبوت لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مہینے کے آخر میں چاند کو دیکھتے تھے، پہلی کی چاند کی تاریخ آپ کے سامنے آتی، چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ پہلے الفاظ پر غور کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں چاند کو دیکھ کر، اللہ اس چاند کو تو ہمارے لیے امن والا بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی دعاؤں میں، آپ کے کئی اعمال کے اندر امن کا پیغام ملتا ہے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امن کو پسند فرماتے تھے، کس طرح آپ نے دنیا میں امن قائم کرنے کی آپ نے کوشش کی، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بہت جھگڑے ہوتے تھے مکہ میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، مہینے مہینے سالوں سال چلتے تھے۔ ایسے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ میں تجارت کرنے کے لیے اپنے مال کو لے کر کے آیا۔ عاص بن وائل ایک شخص نے
اس آدمی سے مال کو خریدا لیکن پیسے دینے سے انکار کر دیا. مال تو خرید لیا لیکن قیمت نہیں دی. وہ اس آدمی نے بڑی منت و سمانت کی لیکن اس نے اس کو وہ قیمت نہیں دی. یہاں تک کہ اس آدمی نے جا کر مکہ کے کئی لوگوں سے درخواست کی کہ آپ مجھے میری قیمت دلا دیں. فلاں آدمی نے میرا مال لے لیا ہے لیکن قیمت نہیں دے رہا. لیکن کسی کے پاس ہمت نہیں تھی. چنانچہ وہ ایک دن حرم کے اندر آتا ہے اور رو کر گڑ گڑا کر رب سے دعا کرتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ محرم میں کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے اس کی آواز کو سنا آپ کو بڑا ترس آیا. چنانچہ وہ فوراً آئے اور انہوں نے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، ان تمام کو آپ نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع فرمایا اور اس واقعے کو سامنے رکھا کہ فلاں شخص نے یہ مال خرید کر اپنے آپ کو پاس رکھ لیا ہے لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے کمیٹی بنائیں کہ اس مکہ کے اندر امن قائم ہو. تو وہاں بیٹھ کر کے جن لوگوں نے اس کمیٹی کو بنایا اس کا نام حلف الفضول تھا اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں شریک تھے. اس کمیٹی کا پہلا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ تمام کمیٹی کے لوگوں نے سب سے پہلا مقصد یہ کیا کہ ہم مکہ کے اندر سب آپس میں مل کر کے امن کو قائم کریں گے. اللہ کے رسول کا پیغام تھا امن کو قائم کرنا. نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم فرمایا. چنانچہ سب سے پہلا حلف الفضول کے اندر جو معاہدہ ہوا، جو شرائط لکھے گئے، سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مکہ کے اندر امن کو قائم کیا جائے گا. مظلوموں کی مدد کی جائے گی چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو. ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا. غریبوں کی مدد کی جائے گی. مسافروں کی حفاظت کی جائے گی. یہ تمام مدعے رکھ کر کے ان تمام نے اس پر ایگریمنٹ کیا. کہا کہ آئندہ سے مکہ کے اندر ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں گے ان تمام کمیٹی کے لوگوں نے جا کر عاص بن وائل سے کہا کہ اس مظلوم کا مال جو تو نے رکھا ہے اس کی قیمت ادا کر دے ورنہ اس کا مال اسے لوٹا دے. جب عاص بن وائل نے دیکھا اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اس نے قیمت ادا کر دی. اس طرح سے مکہ کے اندر ظلم کو ختم کیا گیا، امن کو قائم کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں. اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کب بیان کر رہے ہیں؟ اس وقت جب اسلامی حکومت مدینہ میں قائم ہو گئی، مدینہ اسلامی مملکت بن گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر آج بھی جب کہ اسلام قائم ہو چکا ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، آج بھی ایسے وقت میں بھی کہیں کوئی ایسی کمیٹی بنائی جاتی ہے جیسے حلف الفضول کمیٹی بنائی گئی تھی زمانے جاہلیت میں، اگر آج بھی ایسی کمیٹی بنائی جاتی ہے اور مجھ کو اس میں کام کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو آج بھی میں اس کام پر لبیک کرنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کس کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ. آج بھی میں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط اس بات کی ہے کہ وہ لوگ امن کو قائم کرنے کے لیے کام کریں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں امن قائم فرمایا اور اسلامی حکومت آنے کے بعد بھی آپ نے اعلان فرمایا آج بھی ایسی اگر کوئی کمیٹی بنائی جائے آج بھی میں اس میں مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آج 1400 سال کے بعد غیر مسلمین آج ہمارے نبی کی کاپی کر رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کرنول کے اندر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہر سال، وہ بھی ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اس کمیٹی کا نام ہے پیس کمیٹی. اس کمیٹی کا نام پیس کمیٹی ہے جس میں ہندوؤں کو مسلمانوں کو دونوں کو بنا کر کے رکھ کر کے کمیٹی بنائی گئی ہے. اور جب کبھی بقرعید کی عید آتی ہے یا پھر گنیش کا تہوار آتا ہے تو اس کمیٹی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں بھی اس شہر کے اندر امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں، پیس کو قائم کریں. ہر سال بقرعید کے عید سے پہلے ایس پی آفس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ اور پھر
گنیش کی جو عید آتی ہے ان کی، اس سے پہلے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو جمع کیا جائے، درخواست کی جاتی ہے کہ اس شہر کے اندر امن کو قائم کیا جائے۔ تو یہ کاپی کس سے کی گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امن کو قائم فرماتے۔ جب مکہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت آیا، چونکہ دیواریں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھیں، کعبۃ اللہ کو شہید کیا گیا، دوبارہ بنانے کی بات آئی اور کعبۃ اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا، مسئلہ جو ہے حجر اسود کو رکھنے کا آیا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ بننے کے وقت میں سب مل کر کام کر رہے تھے، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہم کو حاصل ہو، ہم یہ پتھر رکھیں، چونکہ یہ مقدس پتھر ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مقام و مرتبہ ہمارے قبیلے کو ملے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں، کہ آپس میں ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو میانوں سے نکال لیا۔ قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، آپس میں جھگڑا و فساد ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا گیا جائے، تو فیصلہ ہوا کہ کل صبح میں جو شخص حرم کے اندر داخل ہوگا، مکہ کے اندر داخل ہوگا، ہم اسی کے ہاتھ میں یہ مقام و مرتبہ سونپ دیں گے، اسی کو یہ مقام دیا جائے گا، اسے یہ مرتبہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو رکھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا۔ اتفاق دیکھیے، دوسرے دن جب صبح ہوئی تو سب دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتفاق کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے محبوب ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں داخل فرمایا۔ جیسے ہی مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حرم میں قدم رکھا، بے ساختہ بآواز بلند تمام مشرکین مکہ نے کہا، ھذا محمد ھذا الامین رضیناہ، کہتے ہیں کہ یہ محمد ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ہم اس پہ فیصلے پر راضی۔ اللہ اکبر، پورے لوگ متفق ہو گئے۔ اب قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کی حکمت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے پورا واقعہ بتایا گیا کہ ایسی سی بات ہے، اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی حکمت اختیار فرماتے، اگر آپ اکیلے رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو قبائل ہیں، جو قبیلے ہیں، جو خاندان ہیں، ان کے دلوں میں خلش رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو قائم فرمایا۔ آپ کا مقصد امن کو قائم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیا، حجر اسود کو اس چادر پر رکھا، اور مکہ کے جتنے قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو، سردار کو لیا اور کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، نبی کا مقصد کیا تھا؟ مکہ کے اندر امن قائم ہو۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا اعزاز ہم کو حاصل ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسے انسان تھے جن کو یہ موقع عطا کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو اختیار کیا کہ میرے ساتھ لوگوں کو بھی موقع ملے اور امن مکہ کے اندر قائم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ پورے خاندانوں کے لوگ، جتنے قبیلوں کے سردار تھے، سب نے چادر کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں نصب فرمایا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جھگڑا جو مکہ میں ہونے والا تھا، آپ نے اس کو امن میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیرت کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جہاں جاؤ تو امن کو قائم کرو۔ اور آپ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا تو یہ بھی آ گئے، دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ محمد ہے تو کون ہے، اور کہتا ہے تو کیا کہتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا، مدینہ کے لوگوں نے، محمد کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ یہ تھا جو حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے پہلا جملہ کہا، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، افشوا السلام۔ تم پوچھتے ہو کہ کیا لے کر کے آیا ہوں؟ میں سلام کا پیغام عام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے معنی امن کے ہیں، سلامتی کے ہیں، شانتی کے ہیں، پیس کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مدینہ میں امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو امن کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد تمام مدینہ کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جتنے قبیلے کے لوگ تھے ان تمام کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، معاہدہ، ایگریمنٹ کیا۔ جانتے ہو ایگریمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسے عہد میثاق کہتے ہیں۔ عہد میثاق سیرت کے پنوں کے اندر بڑے ہی زبردست انداز میں اس سیرت کے اس پہلو کو لکھا گیا ہے۔ عہد میثاق، کچھ شرائط لکھے گئے کہ ہم سب مدینہ میں کیسے رہیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جملہ جو تھا، جو شرائط تھے، اس کا لب و لباب یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں ہم سب آپس میں مل کر امن کو قائم کریں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ مدینہ میں چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا مسلمان ہو، ہم سب مل کر آپس میں امن اور سلامتی کو قائم کریں گے۔ اور دوسرا، اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے آپس میں اس سے مقابلہ کریں۔ تو عہد میثاق مدینہ والوں سے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا، کس بات کا کیا؟ آپ ہمیں مال دیں، دولت دیں؟ نہیں، فرمایا کہ مجھ سے معاہدہ کرو کہ ہم سب مل کر کے یہاں پر امن کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہندوستان میں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ جو ہندوستان ہے یہ بالکل ڈیموکریسی کا ملک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے سووں کی، ہزاروں کی ذاتیں یہاں پر بستی ہیں، لیکن الحمدللہ ہر ایک اپنے اپنے آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہبوں پر کام کر رہا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ امن قائم ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو خصوصیت سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسا نمونہ پیش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پیش فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیش فرمایا۔ ایسی سیرت کو اگر ہم آج پیش کریں گے تو یہ غیر مسلم جو آج ہم سے بدظن ہیں، انشاءاللہ قریب ہے کہ وہ ہم سے اچھا گمان کرنے والے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن کا پیغام پھیلانے والا بننے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسلمان چلے تو لوگ کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوورز ہے، یہ کہنے والے بن جائیں۔ آئیے آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو امن کا جو پیغام ملتا ہے، کس طرح اللہ کے رسول نے اپنی سیرت میں امن کو قائم فرمایا، اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو صلح حدیبیہ میں ملتی ہے۔ صلح حدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے، مدینہ کے اندر آپ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی، کئی بڑی بڑی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا اپنے صحابہ کے ساتھ، 1400 صحابہ کے ساتھ، کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا کر کے عمرہ کروں۔ عمرہ کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو، اور جب مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، درمیان میں بالکل مکہ کے قریب میں حدیبیہ ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچے۔
مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. پورا لشکر لے کر کے آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں یہاں کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں عمرہ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا جاؤں, بس مجھے اتنی اجازت دے دو. مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں اے محمد, اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے. اللہ اکبر. محترم حضرات, صحابہ وہ عالم میں نہیں تھے جو مکہ میں بے بسی کی زندگی گزارتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے 1400 صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں جیت دی تھی. صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہمیں ایک مرتبہ اشارہ کر دیں, آپ اشارہ کر دیں, مکہ کے ان ظالموں کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے جنگ کرنے کی. اللہ کے رسول ہم بغیر عمرہ کرے کہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, اگرچہ کہ ہمیں ان سے جنگ کرنا کیوں نہ پڑے. اللہ اکبر. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ امن کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ دیکھو میں تم سے جنگ نہیں چاہتا, چلو بیٹھ کر کے ہم صلح کرتے ہیں. اس وقت وہاں صلح کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی اور اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور محترم حضرات, آپ صلح کو پڑھیں گے تو حیران ہوں گے. جتنی باتیں صلح میں لکھی گئی, ایگریمنٹ کیا گیا, وہ پوری کی پوری باتیں اسلام کے خلاف تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی, مسلمانوں کے خلاف تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ صلح کی. کیوں؟ مکہ میں امن قائم رہے. جانتے ہیں صلح کیا تھی؟ مختصر پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, کہا علی صلح لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیپر پین لے کر کے صلح لکھی. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین مکہ نے اعتراض کیا, کہا کہ اے محمد ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے, یہ جو تمہارے رب کا کلمہ ہے بسم اللہ ہم اس کو نہیں مانتے. معاہدے پر صلح پر وہی لکھا جائے گا جو پہلے لکھا جاتا تھا, بسمک اللہم, یہ نہیں لکھیں گے بسم اللہ. اللہ کے نبی نے کہا علی اس کو مٹا دو. حضرت علی نے مٹا دیا, بسمک اللہم لکھا گیا. دیکھیے مسلمانوں کی اسلام کے خلاف, لیکن نبی نے امن کو پسند فرمایا, کہا کہ ٹھیک ہے. پھر کہا گیا صلح میں حضرت علی نے لکھا یہ صلح کی جا رہی ہے مکہ کے سرداروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. مشرکین مکہ نے اعتراض کیا, کہا کہ محمد ہم تم کو محمد تو مانتے ہیں, لیکن یہ رسول اللہ کا جو لفظ ہے ہم اس کو نہیں مانتے, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, آپ کو اس کو مٹانا پڑے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود, حالانکہ وہ حق بات تھی, لیکن آپ نے امن کو قائم کرنے کے لیے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو, چونکہ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے. کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میری ہمت یہ گوارا نہیں کرتی, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں, رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں. اللہ کے نبی میں کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی قربان جائیے آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو مٹا دیا. کیوں؟ امن قائم کرنے کی. پھر صلح میں لکھا گیا, کہا گیا کہ اے محمد آپ اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے. یہ مسلمانوں کے خلاف چیز تھی. حرام باندھ کر کے آئے تھے صحابہ, اب اگر واپس جاتے ہیں تو سب کو دم دینا پڑے گا, لیکن امن کو سامنے رکھا. کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اب لے کر کے واپس چلے جائیں. دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آپ مدینہ مکہ کو آئیں گے. آئندہ سال جب عمرے کے لیے آئیں گے تو دوسری شرط یہ ہوگی کہ بغیر ہتھیار کے آپ مکے کو آئیں گے. دیکھیے مسلمانوں کے خلاف چیز. اور تیسرا, جب آپ مکے کو آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہیں گے, عمرہ کر کے 3 دن میں واپس چلے جائیں گے.
اور چوتھی شرط یہ ہوگی، بہت سے شرائط تھے، میں آخری بتا دیتا ہوں، اس میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کا رہنے والا اگر مدینہ کو آ جائے تو آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ کا مسلمان مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں۔ دیکھیے جتنے شرائط تھے، کیا وہ مسلمان کی موافقت میں تھے؟ پوری کی پوری شرائط، جتنی صلح تھی وہ سب مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات لکھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز میں بات کی، کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی بھر اپنے آپ پر ملامت رہی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز میں بات کرنا تھا میں نے اس طرح نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر عمر نے کہا اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر ہم صلح دب کر کے کیوں کریں، ڈر کر کے کیوں کریں؟ اللہ کے رسول آپ صلح کو انکار کر دیجئے، ہم جنگ کر کے ان سے عمرہ کر کے جائیں۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے امن قائم کرنا چاہا، کہا کہ لوگوں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ صلح کروں، اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ نے اسی وقت آیت کریمہ نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کو فتح مبین کی مبارکباد دیتے ہیں۔ جب آئندہ سال جب آئیں گے آپ تو مکہ میں عمرہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کو فتح فرما دے گا، یہ مبارکبادی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وہ تمام صلح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف تھی، اسلام کے خلاف تھی، لیکن آپ نے صرف اس چیز کو کہ مکہ کے اندر امن قائم رہے، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لیا، آپ نے امن کو قائم کرنا چاہا۔ تو آج یہ سیرت ہم کو بھی اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہم حالات جیسے بھی ہوں ہم امن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ میرے شہر کو تو امن والا بنا دے۔ ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، ہم اور آپ کے اوپر ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے شہر کے اندر اللہ تعالی امن اور سلامتی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ آپ نے غیروں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ طریقہ، وہ اسوہ اللہ تعالی ہمیں برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بروف علیم رب حلیم۔